اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 8 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا نواں پروگرام ہے۔ گزشتہ 2 پروگرامز میں سائمن کمیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ کہ برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے 1927 کے آخر میں سائمن کمیشن کو بھجوانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا تھا، اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کے زیر اثر مسلم لیگ کے رہنماؤں نے بھی سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ مسلمان رہنماؤں کو کمیشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے اس نظریہ کو بالوضاحت بیان کرنے کے لیے ایک رسالہ مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت اردو اور انگریزی زبان میں شائع کیا۔ آپ نے اس رسالہ میں بیان فرمایا کہ اگر مسلمان لیڈر اس کمیشن کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، جبکہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کو اس کمیشن کا بائیکاٹ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہندو لیڈر وقتاً فوقتاً انگلستان جا کر برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران سے مل کر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہتے ہیں۔ تاریخ احمدیہ جلد 5 میں رسالہ مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ رسالہ ہندوستان کے تمام حصوں میں بکثرت شائع کیا گیا، اور یہ رسالہ وائسرائے ہند، تمام صوبوں کے گورنروں، چیف کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں کے علاوہ افسران پولیس، اعلیٰ عہدیداران، میڈیکل ڈپارٹمنٹ، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ وغیرہ غرض حکومت کے ہر طبقہ کے اعلیٰ افسروں کے نام بھیجا گیا۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلم لیگ کے بعد ممتاز رہنما مثلا قائد اعظم محمد علی جناح اور مولانا محمد علی جوہر بھی بائیکاٹ کے حامی بن گئے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال درجہ کے تدبر سے ان حالات میں انتہائی مثبت کردار ادا کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں اختلاف رائے بھی رحمت ہے۔ آپ نے اس کمیشن کے بائیکاٹ کرنے والے رہنماؤں کے بارے میں اس رائے کو ترویج دی کہ ہمیں ہر رہنما کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ کہ ہر رہنما کی رائے انتہائی دیانتداری پر مبنی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتہائی خوشگوار ماحول میں مسلم لیگ کی ایک دوسری تنظیم قائم کر دی گئی، جس کے صدر میاں محمد شفیع صاحب اور سیکریٹری ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب نامزد کیے گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، 3 فروری 1928 کو سائمن کمیشن بمبئی کے ساحل پر وارد ہوا تو مسلمان رہنماؤں نے اس کمیشن سے تعاون ہی کو ترجیح دی۔ خاکسار بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 5 بیان کرتا ہے کہ عبد المجید صاحب سالک اپنی کتاب سرگزشت کے صفحہ 349 پر لکھتے ہیں کہ بائیکاٹ ہوا بھی اور نہ بھی ہوا۔ جن لوگوں کو اس کمیشن کے سامنے شہادتیں دینی تھیں وہ دے بھی آئے، اور سنا ہے کہ خود کانگریس نے بھی نہرو رپورٹ کی ایک کاپی خفیہ طور پر کمیشن کو بھی بھیج دی، تاکہ مبادا کمیشن کانگریس کے نقطہ نگاہ سے بے خبر رہے۔ خاکسار بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 5 بیان کرتا ہے کہ پنجاب کونسل نے اس کمیشن میں پیش ہونے کے لیے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کی،
جماعت احمدیہ کے ممتاز ممبر سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ خاکسار بحوالہ تاریخ احمدیت جلد پنجم بیان کرتا ہے کہ ممتاز معززین افراد جماعت احمدیہ کے 2 نمائندہ وفود یکے بعد دیگر اس کمیشن میں پیش ہوئے، ایک بار گرداسپور میں اور دوسری بار لاہور میں۔ لاہور میں پیش ہونے والا وفد پہلے وفد کی نسبت بڑا تھا۔ اس وفد کے ممبران کی تعداد 16 تھی۔ اس وفد نے ممبران کمیشن کے سامنے احمدیہ نقطہ نظر سے ہندوستان کے سیاسی امور پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تمام ممبران کمیشن کو سلسلہ عالیہ احمدیہ کا نہایت ضروری اور بنیادی لٹریچر دیا گیا۔ مزید یہ کہ اس وفد نے اپنا میموریل 5 لاکھ دستخطوں کے ساتھ کمیشن میں پیش کیا۔ صدر سائمن کمیشن نے احمدیہ وفد کے رائے دینے اور تعاون کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ خاکسار تاریخ احمدیت جلد پنجم کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 فروری 1928 کو خطبہ جمعہ میں احمدیہ جماعت اور دوسرے مسلمانوں کے طریقے عمل کا موازنہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جماعت احمدیہ بعد غور و فکر کے صحیح راستہ اختیار کر رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید جماعت احمدیہ کے ساتھ نظر آتی ہے۔ آپ کے اس خطبہ جمعہ پر اخبار تنظیم نے تبصرہ کرتے ہوئے 28 فروری 1928 کی اشاعت میں لکھا کہ صاحبو، مرزا صاحب کی تقریر کا ایک ایک لفظ صحیح ہے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں عرض کروں گا کہ اس وقت مسلمانوں میں نیک نیت، اثار پیشہ، کارگزار اور مقاصد کو سمجھنے والے تو ہزاروں موجود ہیں، مگر طریقہ کار مرتب کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہم جس قدر عمل و خدمت اور اثار و قربانی کر رہے ہیں، اسی قدر اسلام اور مسلمانوں کی بے کنی کی ہے، اور ہماری انجمنیں اور اخبار جس قدر تیز دوڑ رہے ہیں، اسی قدر قوم اپنے نصب العین سے دور جا رہی ہے، اس لیے کہ راستہ صحیح نہیں۔ احمدیہ جماعت نے ہم سے بہت پیچھے اپنا سفر شروع کیا ہے، لیکن آج ہم اس جماعت کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ دنیا کے ہر گوشہ میں اس جماعت کے نام اور کام کی دھوم ہے۔ ہم بھی کام کے مدعی ہیں، لیکن اے غافل مسلمانوں، سوچو کہ ہم نے عملی طور پر کیا کیا۔ سامعین و ناظرین کرام، سائمن کمیشن کا کام ابھی ابتدائی مرحلہ پر تھا کہ وزیر ہند نے بیان دیا کہ ہندوستانی ایک دوسرے سے بیزار ہیں اور اس درجہ تقسیم ہیں کہ کوئی ایک متحدہ دستور اساسی نہیں بنا سکتے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے وزیر ہند کے اس بیان کو اپنے لیے ایک چیلنج جانا اور ہندوستان کے دستور اساسی کی تشکیل کے لیے 19 مئی 1928 کو ڈرامائی طور پر آل پارٹیز کانفرنس کا ایک اجلاس بمبئی میں بلا لیا۔ آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس بمبئی میں ہوا اور اس اجلاس میں دستور اساسی کی تشکیل کے لیے ایک سب کمیٹی مقرر کی گئی۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا آل پارٹیز کانفرنس کا بلایا گیا یہ اجلاس اپنے نام سے بظاہر تمام پارٹیز کی نمائندگی کرتا نظر آ رہا تھا، مگر نیشنل کانگریس نے سب کمیٹی میں 8 غیر مسلم اور صرف 2 مسلمان ممبرز اپنی پسند کے نامزد کیے، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس کی سب کمیٹی کی سفارشات کو نہرو رپورٹ کے نام سے 12 اگست 1928 کو ہندوستان کے نمائندہ دستور کی حیثیت سے شائع کر دیا گیا۔ اس لحاظ سے نہرو رپورٹ صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندگی کر رہی تھی۔ نہرو رپورٹ یہ تعین کر رہی تھی کہ ہندوستان میں ایک دوہری حکومت قائم ہو جس میں فوجی اور خارجی اختیارات انگریزوں کے ہاتھ میں رہیں اور ملکی و انتظامی اختیارات ہندو اکثریت کے ہاتھ میں آ جائیں اور مسلمان غلاموں کی طرح زندگی گزارتے رہیں۔ خاکسار تاریخ احمدیت جلد پنجم کے حوالہ سے بیان کرتا ہے کہ بقول مولانا محمد علی جوہر، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد میں منادی کی جاتی تھی تو مناد پکارتا تھا
کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا، لیکن نہرو رپورٹ کا ملخص یہ ہے کہ خلقت خدا کی، ملک وائسرائے یا پارلیمنٹ کا، اور حکم ماسبا کا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ہندوؤں کو تو نہرو رپورٹ کا حامی ہونا ہی تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ بعض ہندو نواز مسلمان لیڈرز بھی اس رپورٹ کے حامی ہو گئے۔ ان حالات میں بعض حساس دل مسلمان لیڈر نہرو رپورٹ پر اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، اور ہندو نواز مسلمان لیڈر نہرو رپورٹ کے حق میں بیانات دے رہے تھے اور ان خیالات کی ترویج کرتے نظر آ رہے تھے کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کو ہندو اکثریت کے نتیجہ میں بننے والی حکومت کے تحت ہی زندگی گزارنا ہوگی۔ خاکسار تاریخ احمدیت جلد پنجم کے حوالے سے خطبات ابوالکلام آزاد سے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ بیان پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے مسلمان دماغ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی گزری ہوئی تہذیب و معاشرت کو پھر تازہ کریں جو وہ 1000 سال پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے، تو میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک قدرتی تخیل ہے اور حقیقت کی سرزمین میں ایسے خیالات اگ نہیں سکتے۔ اصل میں ابوالکلام آزاد کے اس مسلک کے پیچھے ایک جذبہ کار فرما تھا کہ وہ ممتاز ہندو لیڈر گاندھی جی سے بہت متاثر تھے۔ کتاب خطبات ابوالکلام آزاد سے معلوم ہو رہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا سیاسی نعرہ یہ تھا کہ ہماری کامیابیوں کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے: اتحاد، ڈسپلن اور مہاتما گاندھی جی کی رہنمائی پر اعتماد۔ یہی ایک رہنمائی ہے جس نے ہماری تحریک کا شاندار ماضی تیار کیا ہے، اور صرف اس سے ہم ایک فتح مند مستقبل کی توقع کر سکتے ہیں۔ اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے سیاسی نعرہ میں کئی ایک مشہور مسلمان لیڈروں، بالخصوص خلافت کمیٹی کے کئی ایک سابق ارکان، مثلاً چودھری افضل حق صاحب، سید عطا اللہ صاحب بخاری اور مولوی حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی وغیرہ کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں دسمبر 1929 میں مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہندوستان، بالخصوص پنجاب میں نہرو رپورٹ کی معقولیت کے ثبوت میں سخت محنت کرنے لگے تھے۔ خود چودھری افضل حق صاحب، جنہیں مفکر احرار اسلام کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ احرار میں اقرار کیا ہے کہ احرار نے نہرو رپورٹ کو مسلمانوں میں مقبول بنانے کے لیے زبردست جد و جہد کی اور اس کے لیے قربانیاں دیں۔ بعض ممتاز مسلمان لیڈرز نہرو رپورٹ کو انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ٹھوس دلائل سے اس کو رد کرنے کی استطاعت نہ پا رہے تھے۔ ان حالات میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہرو رپورٹ اور مسلمانوں کے مساہلے کے عنوان سے 7 قسطوں میں اخبار الفضل میں مضمون لکھا، جس کی بعد میں کتاب کی صورت میں وسیع پیمانے پر اشاعت کی گئی، اور حضور کی اس کتاب نے نہرو رپورٹ کا طلسم توڑ دیا اور اصول پاکستان کی راہ ہموار ہوئی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔